کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو ایک شخص تمہارے ذہن سے نکلتا ہی نہیں؟ تم اپنے کام میں مصروف ہو، کسی سے بات کر رہے ہو، کچھ پڑھ رہے ہو، مگر اچانک وہی چہرہ، وہی آواز، وہی احساس پھر ابھر آتا ہے۔ یہ حالت اکثر انسان کو پاگل پن کی حد تک پریشان کر دیتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ جنون ہے؟ یا پھر دماغ کا کوئی کھیل؟ آج ہم بات کریں گے ان گہری نفسیاتی وجہوں پر جو بتاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر وقت تمہارے ذہن میں رہتا ہے تو اس کے پیچھے چھپا راز کیا ہے اور تم اس کیفیت سے کیسے نکل سکتے ہو۔ پہلا نقطہ ہے دماغ کا ایموشنل لوپ۔ جب تم کسی سے جذباتی طور پر جڑ جاتے ہو، چاہے وہ محبت ہو، دوستی ہو یا کوئی گہرا رشتہ، تو تمہارا دماغ ایک ایموشنل لوپ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی حالت ہے جیسے کوئی گانا دماغ میں اٹک جائے۔ دماغ بار بار اسی شخص کی یاد کو دہراتا ہے کیونکہ اسے اس شخص سے جڑی خوشی، سکون یا درد کی یاد رہتی ہے۔ ہر بار جب تم تنہا ہوتے ہو، تمہارا دماغ وہی لمحے پھر سے زندہ کرنے لگتا ہے، اسی لیے تم چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پاتے۔ دوسرا نقطہ ہے انفینشڈ فیلنگ، یعنی ادھوری باتیں۔ کئی بار کوئی شخص تمہاری زندگی سے بنا کچھ کہے چلا جاتا ہے یا رشتہ بیچ میں ہی ادھورا رہ جاتا ہے۔ دماغ کو کلوزر نہیں ملتا اور یہی ادھورا پن ایک زہریلا جادو بن جاتا ہے۔ دماغ بار بار سوچتا ہے کاش میں نے اس دن وہ بات کہہ دی ہوتی، کاش اس نے صفائی دی ہوتی۔ یہی انفینشڈ فیلنگ تمہیں اس خیال سے آزاد نہیں ہونے دیتی۔ جب تک دماغ کو ایک اختتام نہیں ملتا، وہ یاد تمہارے اندر ایک نفسیاتی خالی پن بنا کر رکھتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے ڈوپامین ایڈکشن، محبت کا نشہ۔ جب تم کسی کو یاد کرتے ہو، خاص طور پر جس سے تمہیں جذباتی لگاؤ ہو، تو دماغ ڈوپامین کیمیکل خارج کرتا ہے، وہی کیمیکل جو خوشی یا نشے کے وقت بھی نکلتا ہے۔ یعنی تم اس شخص کے خیال کے عادی ہو جاتے ہو، تمہیں لگتا ہے، لیکن حقیقت میں تم اس احساس کے نشے میں ہو جو اس کے خیال سے ملتا ہے۔ اس لیے تم بار بار اسی کے بارے میں سوچتے ہو تاکہ دماغ کو وہ ڈوز پھر سے مل سکے۔ چوتھا نقطہ ہے پروجیکشن، جب تم خود کو اس میں دیکھنے لگتے ہو۔ اکثر ہم کسی شخص کو نہیں بلکہ اپنی امیدوں، خوابوں اور کمزوریوں کا عکس اس میں دیکھتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، مگر دراصل تم اس شخص میں اپنے دل کی کمی پوری کرنے لگتے ہو۔ تمہیں اس میں محبت نظر آتی ہے کیونکہ تم خود محبت کے بھوکے ہو۔ تمہیں اس میں سکون دکھتا ہے کیونکہ تم اندر سے بے چین ہو، اور یہی پروجیکشن تمہیں اس سے الگ نہیں ہونے دیتی کیونکہ تمہارا دل اس سے چھوڑنا نہیں چاہتا، جو اصل میں تمہارے اندر کا خالی پن بھر رہا ہوتا ہے۔ پانچواں نقطہ ہے دماغ کا عکاسی سسٹم۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ میں میرر نیورونز ہوتے ہیں جو کسی شخص کو دیکھنے یا اس کے بارے میں سوچنے سے تمہارے اندر اس کے احساسات زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر تم کسی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہو تو تمہارا دماغ اسی کے انداز، آواز اور جذبات کو ریکارڈ کر لیتا ہے، پھر چاہے وہ شخص تمہارے پاس نہ بھی ہو، دماغ اسی احساس کو ری پلے کرتا رہتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی پرانا ویڈیو بار بار چل جائے۔ چھٹا نقطہ ہے ایموشنل امپرنٹ، جذبات کا نشان۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے نشان چھوڑ جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ مٹتے نہیں، وہ چاہے ایک چھوٹا سا لمحہ ہو یا کوئی پوری کہانی۔ دماغ ان پلوں کو جذبات کے ساتھ سیو کر لیتا ہے، اور جب بھی کوئی چیز ویسی لگتی ہے، ایک خوشبو، ایک جگہ یا کوئی گانا، تو وہ یاد پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ تم سوچتے ہو تم نے اسے بھول لیا،
مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے نیورونز میں اب بھی زندہ ہے۔ 7واں نقطہ ہے جنون اور محبت میں فرق۔ محبت سکون دیتی ہے جبکہ جنون تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ اگر تم ہر وقت اسی شخص کے بارے میں اور اس کے بنا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تو یہ ٹرو لو نہیں بلکہ یہ ایک مینٹل فکسیشن ہے۔ تمہارا دماغ اس شخص کو اپنی پہچان کا حصہ بنا لیتا ہے اور جب وہ موجود نہیں ہوتا تو خود کو ادھورا محسوس کرتے ہو۔ 8واں نقطہ ہے ایموشنل ریزوننس، لہروں کی طرح جوڑنا۔ کبھی کبھی دو لوگ بنا کچھ بولے ہی ایک انرجی کنیکشن شیئر کرتے ہیں۔ اسے سائنس کی زبان میں ایموشنل ریزوننس کہا جاتا ہے، یعنی جب تمہاری جذباتی لہریں کسی دوسرے شخص کی لہروں سے ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر تم کسی کے بارے میں سوچو اور وہ اچانک تمہیں کال کر دے یا تمہارے خواب میں آ جائے تو یہ صرف اتفاقاً نہیں ہوتا بلکہ تمہاری اور اس کی وائبریشن ایک ہی فریکوینسی پر جڑ جاتی ہے۔ 9واں نقطہ ہے لیٹنگ گو، یعنی چھوڑنے کی اصلی طاقت۔ اب سوال یہ ہے کیا تم اس شخص سے آزاد ہو سکتے ہو جو ہر وقت تمہارے ذہن میں رہتا ہے؟ تو جواب ہے ہاں، مگر تب جب تم یہ سیکھ لو کہ چھوڑنا ہارنا نہیں ہوتا۔ چھوڑنے کا مطلب ہے خود کو واپس پانا۔ جب تم کسی کو بار بار سوچتے ہو تو تم اپنی مینٹل انرجی کو اسی کو سونپ دیتے ہو۔ تمہارا دماغ، تمہارا دل، تمہارا وقت سب اسی کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ یہ ایک سیلف ہیلنگ پروسیس ہے۔ یہ کہنا نہیں کہ تمہیں پرواہ نہیں، بلکہ یہ مان لینا کہ تمہاری زندگی صرف اسی کے گرد گھومتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت تمہارے دماغ میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انسان ہو، ایک حساس، محبت کرنے والا، یاد رکھنے والا انسان۔ مگر یاد رکھو دماغ کو خاموشی چاہیے، محبت کو توازن چاہیے اور خود ہی کو جگانا ضروری ہے۔ کبھی کبھی سب سے طاقتور محبت وہ ہوتی ہے جو تم خود سے کرتے ہو۔ جب تم اپنے آپ کو وہ احساس، وہ توجہ دینے لگتے ہو جو تم کسی اور سے چاہتے ہو، تب تم واقعی آزاد ہو جاتے ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دل سے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شاید کوئی ایسا ہو جو آج بھی کسی کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پایا۔